السلام علیکم. بہت دعاؤں کے ساتھ میں جہارا ٹرسٹ آپ کی خدمت میں تھوڑی سی کچھ ایسی باتیں کرنی. آپ وہ کہیں گے نصیحتیں لے کر آ جاتی ہے، لیکن آج میرے خیال میں جو میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ نصیحت دینا بنتی ہے، خاص کر ینگر لاٹ کو، کیونکہ اس وقت ہم بڑے مشکل اور آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. یوں کہنا چاہیے انتہا کی فکر، انتہا کی پریشانی، انسیکیورٹی، بہت کنسرن اور خوف اور ڈر، آج کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. میں دنیاوی لحاظ سے کہہ رہی ہوں، دنیا کا جو مستقبل ہے اس کے لیے، اپنا مستقبل، اپنا بڑھاپا اور ہمارے بچوں کی جوانی، ان کی نوکریاں، سب کو بہت فکر لگی ہوئی ہے، انتہا کی فکر لگی ہوئی. کیوں؟ ہم اس وقت وار ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں. احادیث پڑھیں تو یہ سب کچھ تو ہونا ہے ایسا. احادیث پڑھیں تو یہ جنگ کا وقت، دجال کا وقت، امام مہدی کا وقت. آپ اگری کریں نہ کریں، آپ کے پاس اس کے لیے آرگیومنٹ ہے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن جو اس وقت ایک ماحول چل رہا ہے جنگ کا تو ہے. ابھی میری نیس قطر میں رہتی ہے، اس کو میں نے اس دن فون کیا جب قطر میں سب پوچھا، نے کہا جی بہت دھماکے سنے، تو ہم تو بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے. مطلب یہ ریئل ٹائم ہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں جب ہمارا کچھ اس طرح سے پولیٹیکل اونچ نیچ ہوئی انڈیا کے ساتھ، تو ہم سب نے بہت جذبے کے ساتھ گھر بیٹھے مقابلہ کیا جو ہم کر سکتے تھے ابھی. لیکن ساتھ ہی اللہ سے دعا تو ہے، فکر تو ہے، کیونکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کا وقت، لیکن اس چیز میں جو آپ نے اور میں نے بہت ضروری اور ینگ پود کو سکھانا ہے، کیونکہ وار ٹائمز میں یہ کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. محبت ہو، عشق ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، تو پھر نو ہولڈز بارڈ. آپ کو کوئی کٹ آف نہیں، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ انتہا کی نگیٹو باتیں پھیلتی ہیں اور ویریفیکیشن نہیں کی جاتی. ذرا سی نگیٹو بات جو مجھے سوٹ کرتی ہوں کیونکہ میں ویسا سوچ رہی ہوں، اس قدر وائرل ہو جاتی ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے کہ ویریفائی کرو، ویریفائی کرنے کے بغیر آگے بات کو مت پھیلاؤ. یہ فساد ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے، اور اللہ کو فسادی پسند نہیں ہے. خدارہ اس چیز کو خیال کرے. یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ ساری ایک پولیٹیکل گیم ہے، پاور گیم ہے. اس کو مذہبی رنگ مت دیں پلیز، مذہبی رنگ نہ دیں. نو، اس کو ایک مذہبی رنگ نہ دیں، کیونکہ یہ اس وقت پاور گیم چل رہی ہے. سروائیول کا مسئلہ ہے، میری اور آپ کی بقا کا مسئلہ ہے. جس کے اوپر کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے اس کی بقا کا مسئلہ ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے. تو اس کو کوئی رنگ اور نہ دیں، یہ ایک پاور گیم ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو پاور ہوتی ہے نا، وہ کمپٹیشن برداشت نہیں کرتی. گھروں میں نہیں پاور گیم چل رہی ہوتی، دو بہن بھائی، یہاں تک کہ اگر ایک فوت ہو جائے تو فوراً سے پیشتر دوسرے کا جو جائیداد کا حق ہوتا ہے وہ غصب کر لیتے. پاور گیم ہے نا. اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کے مقابلہ کرے. مائٹ از رائٹ. تو جو ایک پاورفل ہوتا ہے وہ دوسرے کو کبھی پاور گین کرنے نہیں دے گا، وہ اسیوم نہیں کرنے دے گا. سو یہ مت سوچے کہ یہ مذہبی ہے یا وہ، یہ خطے پہ ریسورسز کے لیے، پاور کے لیے. اور اس لیے گیم عام طور پہ اس طرح کی چلتی ہے دنیا میں. ویپنری بک رہی ہے، یہ بزنس چل رہی ہے، یہ انڈسٹریل کمپلیکس ہے سب کچھ. تو اس وقت میرا اور آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو ایک بہت بڑی چیز میں یوں کہنا چاہیے کہ پھنس گئے ہیں، اس آزمائش میں پھنس گئے ہیں. تو ہم کم از کم اور فساد نہ پھیلائیں، کانسپریسی تھیوریوں پر نہ جائیں. 6 لوگوں کو سننے کے بعد ویریفائی کریں، اور اس میں بھی آپ وہ والا سٹانس رکھیں جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ. کیونکہ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک سپیچ میں سے آواز اور الفاظ اٹھا لیتے ہیں اور ٹویک کر دیتے ہیں. ایسی ایسی موٹیویشنل سپیچز ہیں چائنیز لیڈرز کی بھی، اور چائنیز بزنس پیپل کی بھی، اور امریکن لیڈرز کی بھی، اور امریکن
اور وہ جو افریقن ایک نئے پریزیڈنٹ اٹھ رہے ہیں ان کی، تو یہ کہیں آرٹیفیشلی جنریٹڈ اپنے مطلب کو کوئی نہ ہو. تو دھیان سے سنیے، ویریفائی کیجئے، پھر اپنا اوپینین بنائیے اور اس کے بعد یا کنونس ہو جائیے یا کنونس کر لیجئے. سو ان سیاسی باتوں کو لے کر اور اپنے گھر تک خدا نہ آنے دیں. یہاں تک کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں یا ایک بلیف کے ساتھ ہیں یا ایک پاور کے ساتھ ہے، تو دوسرا اگر نہیں ہے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے اس کو وہاں تک رہنے دیں جہاں تک کہ بارڈر ہے. اور یہ بھی سفارتی اور سیاسی بڑوں کو سنبھالنے دیں. ہاں ہم نے آواز اٹھانی ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، حق کے ساتھ آواز اٹھانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حق کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں، ٹوسٹ نہیں کرنا. کیونکہ پاور کو کمپٹیشن پسند نہیں ہے. وہ دوسرا جو پاور اٹھ رہی ہے، بن رہی ہے، یہ بے شک اس کا حق ہے، وہ اس کو وہیں پہ کاؤنٹر کر دے گی. تو اپنی آواز اٹھائیں لیکن کچھ تہذیب کے ساتھ، گھر میں نہ آنے دیں، اگر ہو بھی تو محبت کے ساتھ ڈس ایگری کریں. یہ کہتے ہیں عام طور پہ آئی ڈس ایگری ہاؤ ایور، یہ میرا اوپینین ہے، اور پھر ویریفائی کریں. کیونکہ یہ آپ کو پیٹریوٹ ہونا ہے. یہ محب الوطنی ہے کہ ملک میں، معاشرے میں، گھر میں، بہن بھائیوں میں، کمیونٹی میں اس طرح کی سیاسی باتیں جو کہ ایک بہت بڑی گیم جن میں مجھے اور آپ کو پوری سمجھ بھی نہیں آ سکتی، اندر کے پردے بہت سی باتیں میں پتہ بھی نہیں لگ سکتی، تو ان کو اپنے گھر تک کیوں آنے دیں کہ ہم گھر میں آپس میں لڑائی کر لیں. تو محب الوطنی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہر بات پازیٹیو نکالیں اور اپنے ضمیر کو اس کے بعد کھنگالیں. اگر غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ دی آپس میں محفل میں بیٹھ کے، پھر سوچے گھر آ کے انٹرسپیکشن کریں کہ کیا آیا ہے، ٹھیک تھا. لکھ لیجیے اپنے پوائنٹس کہ یہ میں نے کہا، یہ اس نے کہا، تو میں کیا کہتا، کیا یہ میرا کہنا ٹھیک ہے. آپ کا ضمیر جو اللہ نے حق کی سی ڈی آپ کے اندر لگائی ہے، میرے اندر لگائی ہے، وہ ضرور جواب دے گی اور آپ کو خود پتہ چلے گا. تو خدا را اس وقت دعا کا وقت ہے. صرف اپنا، بچوں کا، پوری دنیا کا، دنیاوی لحاظ سے مستقبل اس کا فکر کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر اگلے جہان کی بھی کم از کم خبر رکھیں کہ تیاری کریں تاکہ ہم جو کر سکیں اچھا کر کے جائیں. بہت شکریہ.